والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة صدق الله العظيم. قدر ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جن ہستیوں کو عطا فرمایا ہے وہ ہستیاں اصحاب پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو معیار اور ماڈل بنا دیا اور لوگوں کے لیے ترازو بنا دیا کہ اگر کوئی کسی طبقے کا بندہ، کسی دور کا بندہ، کسی نسل کا بندہ اسلام کی چار دیواری میں داخل ہونا چاہتا ہو تو اپنے آپ کو صحابہ کی طرح بنا لے گا تو اللہ اس کا اسلام کے دائرے میں داخل ہونا قبول فرما لے گا. اور جو بندہ صحابہ کرام کو پس پش ڈالے، ان کو بائی پاس کرے، ان کو سائیڈ پہ کرے اور خود اپنے آپ کو قرآن تک، رسول اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ میں پہنچ جاؤں، تو یہ بندہ گمراہ، ضال، مضل تو ہو سکتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. بڑا اونچا مقام ہے. اور اسی لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں فرمائی ہیں، بلکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بہت سارے فرامین ایسے ہیں کہ بندہ اگر وہ سنے، وہ پڑھے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ مقام صحابہ کیا ہے. اور پھر قرآن مجید کے اندر 70 کے قریب آیات صحابہ کی عظمت کے بارے میں موجود ہیں. 70 کے قریب آیات. اس لیے میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج، وہ ہے مقام صحابہ، صحابہ کا مقام. کیوں کہ جب ہمارے دلوں میں صحابہ کا مقام اور عظمت بیٹھ جائے گی تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانے کی پوری کوشش کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے، مختلف چیزیں، بھئی یار یہ ہو جائے مطلب اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہے، اس طریقے سے. اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. پرسوں آپ میری حاضری ہوئی آپ کی مسجد میں، تو میں نے پرسوں آپ کو اس دن بتایا تھا کہ بھائی موقع تو تکمیل قرآن کا ہے، موقع تو حفظ قرآن کا ہے، فضائل قرآن بیان کیے جائیں، فضائل حافظ بیان کیے جائیں، لیکن میں نے وہ نہیں کیے. وہ مجھے پتا تھا مفتی صاحب سے میری گپ ہوئی، انہوں نے کرنا تھا بیان، تو میں نے کہا ایک ہی بات 2 بار دہرائی جائے اس سے بہتر ہے یار یہ بات کر دیں کہ عہد کیسے نبھایا جاتا ہے، وعدہ کیسے پورا کیا جاتا ہے، یہ بات کر دیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مطلب یہی تھا. آج بھی انشاءاللہ یہی مطلب ہے. دعا کیا کریں اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ عجب اور تکبر سے بچائے، اللہ عاجزی اور انکساری اور تواضع نصیب فرمائے اور اللہ کی رضا اللہ نصیب فرمائے. بھائیو، صحابہ کے بارے میں اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟
آئیے ذرا حدیث سنیے جی، مسند احمد کی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے سارے لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، نظر ڈالی اللہ نے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں کے دلوں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ پاک نے نظر ڈالی سب کے دلوں پر۔ فرمایا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سارے لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل اللہ کو جو نظر آیا وہ حضرت محمد کریم کا دل مبارک تھا، سارے انسانوں سے افضل دل۔ سارے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد بعد قلب محمد۔ فرمایا سارے دلوں سے زیادہ احسن اور خوبصورت دل نظر آیا تو وہ آمنہ کے لال کا دل نظر آیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس بعد قلب محمد، پھر اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی سارے لوگوں کے دلوں پر، آمنہ کے لال کے دل کے بعد باقی لوگوں کے دلوں پر اللہ پاک نے اپنی رحمت کی نظر دوڑائی، فوجد قلوب اصحابہ، تو اللہ پاک نے اپنے محمد کریم کے بعد سب سے بہتر دل جو اللہ کو نظر آئے وہ حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ کے دل تھے۔ انبیاء سب کے بعد، نبی آمنہ کے لال کے اندر سارے نبی بھی آ گئے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بہترین دل اللہ کی نظر میں جو آئے وہ کون سے دل تھے؟ فرمایا اصحاب محمد، اللہ کے نبی کے اصحاب کے جو دل تھے ان کو اللہ پاک نے سب سے بہتر پایا، فجعلہم وزراء نبی۔ انبیاء کے بعد سب سے بہتر دل والے لوگ نظر آئے ان کو اللہ نے اپنے محمد کا وزیر بنا دیا۔ مقام دیکھو ذرا ہے، فرمایا اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، اللہ نے جن لوگوں کو اپنے نبی کا وزیر بنایا صحابہ کرام کو، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کی خاطر، پیغمبر کے دین کی خاطر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں کیا کرتے تھے، اپنی مال کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرتے تھے، اپنی عزت کی پرواہ بھی کوئی نہیں، اپنی آل اولاد بیوی بچوں کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کا سارا فوکس اسی بات پہ ہوتا تھا کہ یار اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے، اور اللہ کا نبی جو دعوت اور پیغام لے کے آیا ہے یہ پیغام پوری دنیا پہ عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یقاتلون علی دینہ، او لوگوں
नबी के दीन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश कर दी और नारा लगा दिया कौन सा, जान मांगो तो जान हाजिर, जान मांगो तो जान हाजिर, माल मांगो तो माल देंगे, पर हमसे ये न हो सकेगा कि मोहम्मद का जाओ जलाल देंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि मोहम्मद का कोई बाल भी भीगा हो जाए, मोहम्मद के दीन को कोई नुकसान हो जाए, मोहम्मद की लाई हुई दावत को बंदा ख़त्म कर दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा। जब तक सहाबा की जान में जान बाकी रही, जब तक सहाबा के अंदर सांस बाकी रहा, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी की दीन की दावत पूरी दुनिया पर चमकती रही, दमकती रही। इसलिए याद रखो, खैर कुलूबिल इबाद, अल्लाह के पाक पैगंबर के असहाब को अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों से बेहतर पाया, तब नबी का यार बनाया। अल्लाह मकामे सहाबा ये समझना है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, सूरत का नाम सूरत तौबा है, तवज्जो करें जरा, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, लक़द पक्की बात है वो लोगों, ताबा का माना होता है पलट आना, झुक पड़ना, मुतवज्जे हो जाना। ये जो हम कहते हैं ना तौबा और इस्तिग़फ़ार, कहते हैं ना तौबा और इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार का माना होता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, और तौबा का मतलब होता है गलत काम से पीछे हटाना। यानी इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है, गलती हो गई ना, गुनाह हो गया तो उस पर माफ़ी मांगना, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दे, ये है इस्तिग़फ़ार। और तौबा होता है वो गलती दोबारा ना करना, सीधी तरफ आ जाना। तौबा का माना हुआ मुतवज्जे होना अल्लाह की तरफ, और अल्लाह भी तौबा करता है। क्या मतलब, अल्लाह पाक तौबा करता है, मतलब है अल्लाह की रहमत बंदे पर मुतवज्जे होती है, अल्लाह की रहमत बंदे पर मुतवज्जे होती है। इधर भी यही माना है। सूरत का नाम सूरत तौबा है, और भाइयों आयत नंबर 117 है। अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द, और लोगों पक्की बात है, ताबल्लाहु, अल्लाह पाक, अल्लाह की रहमत पूरी पूरी मुतवज्जे हुई। तवज्जो करना जरा, अल्लाह की रहमत पूरी पूरी मुतवज्जे हुई। किस पर मुतवज्जे हुई, फरमाया अलन नबी, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत पूरी पूरी मुतवज्जे हुई है। फिर अल्लाह बात ख़त्म हो गई, अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, वल मुहाजिरीना वल अंसार, मुहाजिरीन पर भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई है, अंसार पर भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई है। अल्लाह तेरे नबी पर रहमत का मुतवज्जे होना ये तो समझ में आ रहा है, अल्लाह नबी के असहाब पर क्यों तेरी रहमत मुतवज्जे हुई है। अल्लाह ने फौरन जवाब दे दिया इसी आयत में। अल्लाह ने क्या फरमाया, लोगों अल्लज़ीना इत्तबऊ फी सातिल उसरा, मेरी रहमत नबी पर मुतवज्जे हुई और सहाबा पर मुतवज्जे हुई। सहाबा पर इसलिए मुतवज्जे हुई, सहाबा ने हर मुश्किल वक़्त में मेरे मोहम्मद का साथ निभाया है, हर मुश्किल वक़्त में।
میرے پیغمبر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، میرے نبی کے لیے خون بہا دیے، میرے نبی کے لیے مال لوٹا دیے، میرے نبی کے لیے جانیں لوٹا دی، میرے نبی کے لیے اپنی اولادیں قربان کر دی، میرے نبی کے لیے مکے کی جائیدادیں چھوڑ کر مدینے کے در بدر چلے گئے، اور لوگوں میرے نبی کے لیے رشتہ داریاں توڑ دی، میرے نبی کے لیے اپنے جھوٹے معبود جو پرانے تھے ان کو چھوڑ کر میرے نبی کی خاطر اللہ کی وحدت کا اقرار کر لیا، میرے نبی کے لیے روم کے ساتھ ٹکر لے لی، میرے نبی کے لیے کسرا کے ساتھ ٹکر لے لی، میرے نبی کے لیے ساری دنیا کے کفر کے ساتھ ٹکر لے لی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پر محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں صحابہ کرام نے اللہ کا ہو کر اللہ کے نبی سے وفا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ اللہ صحابہ جو تیرے ہو گئے تو صحابہ کا کیسے بنا؟ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ، میں نے اپنی رحمت کے پرنالے صحابہ کرام پر کھول دیے، اور میں نے ان کو اتنا معیار بنا دیا، ان کو اتنا مقام دے دیا، ان کو اتنی عزتیں دے دی، ان کو اتنی شرافت اور عظمت دے دی ہے کہ دنیا کو بتا دیا تمہارا ایمان بھی تب قبول ہوگا جب میرے محمد کے صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہوگا، ابو بکر عمر کی طرح تمہارا عقیدہ عمل ہوگا، تب جا کے تمہارا ایمان اللہ کی عدالت میں قبول ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو یہ میرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر میرے دین کی خاطر قربانیاں دی، جب جان کا وقت آیا تو جا کر دیکھ لو بلال کو مکے کی دھرتی پر کیسا وہ تڑپ رہا ہے، اس کا ظالم مالک امیہ کبھی اس کے سینے پر چٹانیں رکھ دیتا ہے پر وہ پھر بھی کہتا ہے اللہ احد احد احد، او امیہ تو مارتا مار تو دے پر میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا، میرا الہ ہے تو اللہ ہے۔ امیہ کہتا ہے محمد کو چھوڑ دے، وہ کہتا ہے مرتا مر تو جاؤں گا، جب تک میری سانس باقی ہے محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار امیہ مجبور ہو گیا کہ یار اس کے سینے پر چٹان رکھ کے اتنا ظلم کرتا ہوں یہ برداشت کر لیتا ہے پر محمد کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس نے کیا کیا؟ دوسرے غلاموں کو اپنے غلاموں کو ذمہ داری لگائی کہ بلال کو پکڑو اور اس کو بہت زیادہ مارو پیٹو تاکہ یہ مار کھا کھا کر دکھ سہ سہ کر یا تو مر جائے گا یا محمد کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ وہ جو غلام تھے بلال کے کپڑے اتار کر دن کے وقت زرہ کے اندر جسم کو داخل کر کے تب تپی دھوپ پر ان کو لٹا دیتے تھے، پھر رات کے وقت اسی بلال کو اندر کمرے میں لے جا کر ننگے بدن پر ان کو چھتر مارا کرتے تھے۔ یہ وہ بلال ہے دن کے وقت بھی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، رات کے وقت بھی چھتر کھا رہا ہے، لیکن ایک ہی بات اس کی زبان سے جاری ہے اللہ احد اللہ احد، اور یہ محمد دعوت دیتی ہے مینوں قبول ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، اکیلا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بلال برداشت کر کر کے ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہے لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ رہا۔ آخر کار اس ظالم نے اتنا ظلم کیا، ایک دن اس نے یہ کیا امیہ نے رسی لے کر بلال کے گلے میں ڈال کر بدماشوں کے ہاتھوں میں رسی دے دی اور کہا اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹو، یہ گھسٹ گھسٹ کر مر جائے یا تو محمد کا دامن چھوڑ دے گا یا یہ مکے کی گلیوں میں مر جائے گا۔ بلال نے یہ گھسٹ گھسٹ کر سارا زخمی لہولہان ہونا تو برداشت کر لیا پر اللہ کی قسم ہے لوگو اس نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور لوگو یہی وہ وجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا، اور لوگوں جو ایمان لانا ہے تو میرے بلال کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ وہ قربانیاں لگی پڑی ہیں۔ آج تو اور میں بھی جنت کے خواہش مند ہیں، تو اور میں بھی عشق رسول کے دعوے دار ہے، تو اور میں بھی اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہے، تو اور میں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا کہتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام کو بھی پڑھ تو صحیح، اللہ کی قسم ہے اپنے دامن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو دیکھ، یہ تیرا قالب ہے، یہ تیرا گھرانہ ہے، یہ تیرا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تو کسی بندے کی خاطر محمد کی سنت کو رو رو کر گھر سے تو نکال دیتا ہے، پر جھوٹے شیطانوں کے رواج گھر نچاتا رہتا ہے۔ کبھی سوچا کر، شیطان کو خوش کر کے اپنے چہرے پر محمد کی اس کھیتی کو اجاڑ کر گٹر کی نالیوں میں پھینک دیتا ہے اور محمد کی سنت کو رلاتا ہوا گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو اور میں بھی آج محمد کے عاشق ہیں، تو اور میں بھی آج جنت کے خواہش مند طلبگار ہیں، لیکن یاد رکھ اللہ نے جو ترازو رکھا ہے، اللہ نے جو کسوٹی اور معیار قائم کیا ہے، وہ کون سا معیار ہے؟ فرمایا میرے محمد کے صحابہ کو دیکھتے چلے جاؤ، جس طرح میرے محمد نے میرے نبی سے وفا کی ہے، تم بھی ایسی وفا کر کے تو دکھاؤ۔ دنیا کے اندر تمہیں بھی کائنات کے لیے نمونہ نہ بنا دو تو مجھے محمد کے صحابہ کا خدا بھی نہ کہنا۔ ہر صحابی کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ پر۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ ہر صحابی آ کے کہتا تھا خون مانگو تو خون حاضر، مال مانگو تو مال دیں گے، پر یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، محمد کا چاہو جلال دیں گے۔ ہر صحابی ایسا ہے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی قربانیوں کی اللہ نے قیمت لگائی ہے، اللہ نے قدر کی ہے، اللہ نے اس پر اللہ نے انعامات کی بارش کی ہے اور فرما دیا لوگوں ایک تو دنیا میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او لوگوں میرے محمد کے یاروں سے اگر کوئی انسانی تقاضے سے غلطی ہو بھی جائے تو میں اللہ کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہوں، میں نہیں پوچھوں گا۔ یہ وہ مقام ہے صحابہ کا۔ اللہ اکبر، جان کی قربانیاں پیش کی، جذبات کی قربانی۔ جب انسان کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں، بندہ ایک بات کہہ دے، شریعت آگے سے اور بات کہہ دے، جذبات تو ہیں میں یوں کر دوں، پر شریعت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بندہ جب جذبات کو ذبح کرتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام، اوکھا کام ہے، لیکن جب بندہ ایسا کرتا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ اس کی بڑی قیمت لگاتا ہے۔ جذبات کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی بھی دی۔ جذبات کی سنو، پھر مال کی بات، جان کی بتا دی رہے میں نے آپ کو۔ سارے صحابہ ایسے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اسی حضرت عثمان بن عفان جو انتہائی مالدار آدمی، بنو امیہ کا سگا چچا، ان کا پت بنا کے نا، پت وہ جو مکوڑوں کی بلیں اور سوراخ ہوتا ہے ان کے قریب پت ڈال دی، مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان کی ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پت کے اوپر بیٹھا دیتا تھا۔ ساری صعوبتیں برداشت کی ہیں پر نبی کے ساتھ بے وفائی کوئی نہیں کی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ جان کی قربانی بھی سب نے دی ہے۔ آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں جذبات کی قربانی صحابہ نے کیسے دی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام سلمہ، یہ باپ کی کنیت ہے ابو سلمہ یعنی سلمہ کا ابا، اور ماں کی کنیت ہے ام سلمہ، سلمہ کی ماں، بیٹے کا نام ہے سلمہ۔ تین بندے ہیں، باپ ہے، ماں ہے اور بچہ ہے۔ تینوں بندے اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے چلے گئے مدینے میں، مکے کے اندر یہ بندے رہ رہے، فیصلہ کیا، سوچا
काफी अरसा बीत गया, काफी दिन गुजर गए, आमिना के लाल का दीदार कोई नहीं हुआ। ये तो उनको पता है ना जो दीदार करते थे। तू और मैं तरसते हैं, अल्लाह ख्वाब के अंदर पैगंबर करीम की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। होगी नसीब, होगी नसीब। दो काम कर लो मुसलमानों, आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब होगी। हर मोड़ पर मेरे मोहम्मद की सुन्नत का लिहाज रख। हाँ, सुन्नत की पासदारी कर। छोटी सी छोटी बात, वाशरूम जा रहा है, लेटरीन में दाखिल हो रहा है, पूछ मौलवी साहब से, अल्लामा साहब, मौलाना साहब कैसे जाया करता था मेरा नबी वाशरूम में। ज़रा देख ले, अपनी ज़रूरत के लिए जाना है ना, सुन्नत का लिहाज रख। लेटरीन से बाहर निकलना तो वैसे ही है, थोड़ा सा अपने मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक बायां पाँव निकाल, दायां पाँव निकाल, दाखिल बायां पाँव कर, दुआ बाहर पढ़ ले, दाखिल होने से पहले भी, बाहर निकलने के बाद भी। यकीन कर, सुन्नत के मुताबिक ये जो तू वाशरूम गया है, ये तेरा तकाजा करना भी अल्लाह पाक तेरे अमाल नामे में इबादत लिख देगा। ज़ियारत चाहता है नबी करीम की, दो काम कर ले। एक, पैगंबर की सुन्नतों की अहमियत दिल में बैठा, अमल करने की कोशिश कर। हर मोड़ पर सुन्नत नबी पूछ। खाना कैसे है, सुन्नत पूछ। बोलना कैसे है, सुन्नत पूछ। कारोबार कैसे करना है, सुन्नत पूछ। बीवी के साथ मुआमलात घर वाले कैसे करने हैं, सुन्नत नबी को पूछ ले। और मेरे भाइयों, ये सुन्नत की अहमियत दिल में पैदा कर। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है, दरूद पाक की कसरत कर ले। जब भी तेरी ज़बान फारिग, जब भी तू अपने आप को फारिग महसूस कर, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ता रहे। दो काम तू कर ले, सुन्नतों की अहमियत बैठा ले, दरूद पाक की कसरत कर ले। अल्लाह पाक तुम्हें भी ख्वाब में नबी की ज़ियारत नसीब कर देगा। शौक है ना ज़ियारत का? इंशाअल्लाह इस पे अमल करोगे। अल्लाह। हज़रत अबू सलमा ने बीवी से कहा, काफ़ी दिन गुजर गए, आमिना के लाल की ज़ियारत कोई नहीं हुई, चलो अपना घर बार छोड़ते हैं, ज़रूरत का जो सामान है ये साथ लेकर तीनों चल पड़ते हैं। चंद दिनों बाद आमिना के लाल के पास पहुंच जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर के ये दोनों सहाबा और सहाबिया, सहाबी और सहाबिया, ये दोनों मियाँ बीवी और बेटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, तीनों ऊँट पर, खामन जो है ऊँट की नकील पकड़ कर अपनी बीवी और बच्चे को ऊँट पर सवार करके थोड़ा सा सामान लेकर जो ही निकलने लगा, बनु मुगीरा हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु का ससुराली खानदान था, उम्मे सलमा का पेकी खानदान था, बेके थे। उनको पता चला कि अबू सलमा अपनी बीवी बच्चे को सामान लेकर मोहम्मद की तरफ जा रहा है। वो रात के वक्त आगे फिर गए और उन्होंने कहा कि अगर अबू सलमा तूने जाना है तो जा, हम अपनी बेटी को उधर नहीं जाने देंगे। उन्होंने बेटी को उतारा, बेटी ने बच्चा भी उठाया हुआ है। उम्मे सलमा और सलमा बच्चा और माँ इन दोनों को उतार लिया। अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का समंदर मौजूज़न है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर रोता हुआ अबू सलमा मक्के की धरती से चल पड़ा मदीना की तरफ। वो तो वैसे चला गया, पीछे से हजरत अबू सलमा का जो पेका खानदान था, बच्चे के दादिहाली खानदान था, उनको पता चला कि उन्होंने अपनी बच्ची को उतार लिया है। वो दौड़े दौड़े आए और बच्चा उससे ले लिया कि बच्चा हमारा है, ये हमारा है।
بچہ اس سے لے لیا، باپ مدینے روتا ہوا چلا گیا، ماں مکے کے اندر بیٹھی ہے رو رہی ہے، خاوند بھی چلا گیا، بیٹا بھی دودھ پیتا ہوا جدا ہو گیا۔ اب یہ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح کے وقت گھر سے دور نکل کر ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتی، مدینے کی طرف پورا دن منہ کر کے روتی رہتی، پھر غروب کے وقت واپس گھر آ کے سو جاتی۔ پوری اس طرح کتنے دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا۔ اپنی خاوند کی جدائی میں، اپنے بچے کے فراق اور جدائی میں رو رو کر پورا سال گزارا ہے۔ بھائیو، ادھر ابو سلمہ روتا ہوا جا رہا ہے، ادھر ام سلمہ گھر بیٹھی ہر روز ٹیلے پہ بیٹھ کے پورا سال رو رہی ہے۔ ان کے جذبات سب ہو رہے ہیں، ان کی قربانیاں آنسو بہ رہے ہیں۔ کس کی خاطر بہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، میرے محمد کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صرف جان کی قربانی نہیں دی، انہوں نے جذبات کی بھی قربانی دی ہے، اپنی محبتیں قربان کی ہیں، اولادیں قربان کی ہیں، مال قربان کیے ہیں، خاندان قربان کیے ہیں، جائیدادیں قربان کی ہیں، علاقے قربان کیے ہیں، وطن قربان کیے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکرا گئے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، او لوگو اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں پر نظر دوڑائی، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ پاک نے سب سے بہترین دل پایا تو اپنے محمد کا دل پایا، ثم بعد محمد ثم نظر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ جب اپنی رحمت کی نظر دوڑائی سارے انسانوں پر، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بہتر دل نظر آئے اللہ کو تو محمد کے صحابہ کے دل بڑے نظر آئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو محمد کی صحبت کے لیے چن لیا، محمد کی یاری کے لیے چن لیا، محمد کا ساتھ نبھانے کے لیے چن لیا، محمد کی لائی ہوئی دعوت کو پھیلانے کے لیے چن لیا، محمد کا دستے بازو بننے کے لیے چن لیا، محمد کا ساتھ نبھانے کے لیے چن لیا۔ اس لیے یہ بندے چنے ہوئے بندے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کا اتنا وزن ہے، اتنی قیمت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، اللہ کی قسم ہے کائنات میں ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تبھی تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او لوگو میں اللہ پاک محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تو کیوں راضی ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ورضوا عنہ، او لوگو وجہ یہ ہے ورضوا عنہ کہ میں نے ان کے وطن اجڑوا دیے تب بھی میرے اوپر راضی، ان کی اولادیں ذبح کرا دی تب بھی میرے اوپر راضی، ان کی بیویاں بیوہ کرا دی تب بھی راضی، ان کے مال بھی اجاڑ دیے تب بھی راضی رہے، یعنی ان کا جو بھی میں نے حشر نشر کر دیا ورضوا عنہ، ہر حال میں اللہ پر یہ راضی رہے، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سال بھر تک روتی رہی ام سلمہ۔ سال کے بعد بنو مغیرہ میکے کا خاندان ہے، پیکن ماں پیو یہ خاندان ہے ام سلمہ کا، ان میں سے ایک بندے کو ترس آیا، قبیلے کو جمع کیا، او یارو تمہیں ترس نہیں آتا اس بچی پر جو اپنے خاوند کی جدائی میں، یعنی خاوند اور بیوی کٹھے نبی کی محبت میں جانا چاہتے تھے، تم نے ان کو توڑ دیا، یہ اس کی فراق اور جدائی میں ہر روز روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا ہے، سال گزر گیا ہے، ایسا نہ کرو یہ ظلم ہے، ایسا کرو اسے بھی آزاد کر دو۔ توجہ یہی، اللہ اکبر۔ خیر یہ فیصلہ ہوا، سارا قبیلہ راضی ہو گیا، اب بہت ہو گئی، سال گزر گیا ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ جو چلے گئے تھے صحابین کا خاوند،
ان کے پیکے میکے والے خاندان کو پتہ چلا کہ اب انہوں نے بچی کو آزادی دے دی ہے، انہوں نے وہ چھوٹا بچہ بھی پہنچا دیا۔ اچھا ادھر ایک اور بات سنو، جس وقت ابو سلمہ جا رہے تھے اپنی بیوی بچے کو ساتھ لے کر، تو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بچی کو پکڑ کے کھینچا، ابو سلمہ سے جدا کرنا چاہا۔ اس وقت اسی کھینچا کھینچی میں ابو سلمہ کا جو بچہ تھا بیٹا سلمہ، اس کا بازو نکل گیا، ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، چند مہینوں کے اندر ریکوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو سلمہ کا بیٹا، ام سلمہ کا بیٹا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، پر محمد کی خاطر اس کا بازو ٹوٹ گیا، موت تک دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ ایک ایک جز سے قربانی دی ہے، بچے نے قربانی دی ہے، بڑوں نے بوڑھوں نے قربانی دی ہے، ماؤں نے قربانی دی ہے، اولادوں نے قربانی دی ہے، خاندانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہر اعتبار سے قربانیاں دی ہیں۔ خیر سال کے بعد ان کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی ہے، انہوں نے بھی چھوٹا بچہ اٹھایا اور آ کے ام سلمہ کے حوالے کر دیا، ہاں اپنا بچہ سنبھال۔ سال پورا اپنے خاوند سے بھی جدا ہے، محمد کریم کا دیدار بھی نہیں ہو سک رہا، بلک بلک کے رونے والی سال کے بعد مکے سے چل رہی ہے، اور آخر کرتے کرتے کتنے دنوں کے بعد مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا۔ اور ادھر یہ شاعر یہی کہہ رہا ہے، یہ سارے جملے صحابہ کے عمل بتا رہے ہیں کہ جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال دیں گے، پر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہ و جلال دیں گے۔ ہر چیز کی قربانیاں دے سکتے ہیں، پر پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ بلال کو دیکھو، میں نے آپ کو سنایا قربانیاں کتنی دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن محمد کریم کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے تو فرما دیا ہے، لوگو لقد تاب اللہ کی رحمت پوری متوجہ ہو گئی، پوری اتر پڑی نبی کریم علیہ السلام پر، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام پر بھی اللہ کی رحمت پوری نازل ہو گئی ہے۔ یہ کیوں اتری ہے؟ الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، انہوں نے ہر مشکل وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ نبھایا ہے۔ یہ دیکھو میں نے دو مثالیں آپ کو سنائی ہیں کہ بھائیو انہوں نے جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، جذبات کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، مجھے دین کے لیے مال کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے اللہ کی نبی کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا، تقبل اللہ منک یا عمر، اے عمر اللہ یہ تیرا لایا ہوا قبول فرمائے۔ ادھر دیکھا ابو بکر صدیق ایک گٹھڑی سامان کی لے کر اللہ کے نبی کی عدالت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او ابو بکر صدیق یہ تو بتا گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے یا کوئی نہیں؟ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، ابو بکر صدیق نے جواب دیا ہوگا، یا رسول اللہ آپ ڈیمانڈ کریں، آپ مطالبہ کریں، آپ مال مانگیں، اور ابو بکر صدیق اپنے لیے کچھ مال بچا کے رکھے، پھر صدیق تو نہ ہوا۔ یہ تو تے آسان، 10-20 روپے دینے بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتے۔ وہ کہتا ہے نبی مانگے، نبی مطالبہ کرے اور میں گھر میں رکھ دوں، پھر صدیق کیسا ہوا، پھر رفیق کیسا ہوا۔ اللہ، ایک اور روایت میں آتا ہے، غالباً یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، ایک موقع پر ابو بکر صدیق نے سارا
بعد گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لباس تک نہیں ہے، ایک ٹاٹ اور چیتھڑوں کا لباس بنا کر، پرانے کپڑوں کا لباس جوڑ لگا کر، اور کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں پر انہوں نے کانٹے لگا دیے، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا دیے۔ کانٹے لگانے کے بعد خدمت نبوی میں پہنچے، اللہ کے نبی کی عدالت میں بیٹھے ہیں، اتنے میں جبرائیل آ گیا۔ اللہ توجہ کا ذرا، اتنے میں جبرائیل امین آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل نے بھی اسی طرح لباس پہنا ہوا ہے جس طرح صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے، اسی طرح کا ٹاٹ ہے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے متحیر نظروں سے پوچھا، جبرائیل تو نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ تو جبرائیل کہتا ہے، یا رسول اللہ ذرا اوپر نظر اٹھائیے، اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا کر اپنے نبی کو نظارہ کرایا، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے۔ اللہ، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما فعل بک یا جبرائیل، اور جبرائیل یہ کیوں کیا تم نے، فرشتوں نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرض جبرائیل کہتا ہے، یا رسول اللہ جب سے حضرت ابو بکر نے اپنا مال دین کے لیے قربان کیا ہے اور اس طرح کا لباس پہنا ہے، اللہ پاک کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دے دیا تم بھی ابو بکر کی نقل والا لباس پہنو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق زندہ باد۔ صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ خیر، حضرت جبرائیل کا لباس دیکھا، فرشتوں کا لباس دیکھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر سے حضرت جبرائیل کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ جو آپ کا غلام بیٹھا ہے جس کی نقل آسمانوں کے فرشتوں نے بھی کی ہے، اللہ، آسمان کے فرشتوں کے تھوڑے سے ایک دن، توجہ کریں ذرا، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، لوگو آسمان چر چر کر رہا ہے، چرچراہٹ، جب کسی پر کوئی چیز وزن آئے نا تو وہ اس طرح چرچر کی چھت پر چڑھو، کچا چھت تو چرچر کی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو او میرے صحابہ آسمان چر چر کر رہا ہے، کیوں چر چر نہ کرے؟ آسمان پر ایک بالش برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہوں، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو جس طرح یہ بیت اللہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ عمر حج کی سعادتیں بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ جس طرح یہ بیت اللہ ہے انسانوں کا قبلہ، سیم اسی طرح ساتویں آسمان پر ایک اور بیت اللہ ہے، یہ بندوں کا قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہاں نبی طواف کرتے ہیں، صحابہ طواف کرتے ہیں، کیا انہوں نے، اولیاء اللہ نے طواف کیا، وہ محدثین مفسرین نے طواف کیا، اور ہمارے جیسے گھٹیا لوگوں نے بھی وہاں پہ طواف کیے۔ اللہ سب کو نصیب کرے، یہ بندوں کا قبلہ ہے۔ فرمایا، لوگوں ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر کمال کی بات اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی، لوگوں وہ قبلہ ہے جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، ہر روز 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا، اور جو فرشتے 70,000 ایک دفعہ طواف پورا کر لیتے ہیں، قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر کوئی نہیں آئے گا۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، ہے، آسمان چر چر کر رہا ہے، اتنا وزن ہے، اتنی تعداد ہے ان کی، اور اتنی تعداد ہے 70,000 ڈیلی طواف کرتے ہیں، دوبارہ نمبر کوئی نہیں آتا۔ کمال ہے ابو بکر تیرا، ہائے ہائے،
ابو بکر تیری عظمت تو قربان، کمال ہے تیرا۔ او ابو بکر صدیق، اتنی تعداد کے فرشتے ہیں جن کے جبرائیل سردار ہے، اسرائیل بھی انہی میں سے ہے، اسرافیل اور میکائیل بھی انہی میں سے ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں وہ فرشتے ہیں۔ تو زمین پر اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر اپنا مال قربان کرتا ہے، تیری ادا کو پسند کرتے ہوئے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو اللہ تیری نقل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ خیر جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک تو یہ ہے لباس ابو بکر والا پہنا ہے سارے فرشتوں نے، دوسری بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے او میرا نبی، او میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس یار غار کو، اس صدیق کو، اس عتیق کو، اس ابو بکر کو، اس ابو قحافہ کے بیٹے کو، اس کا نام حقیقی نام عبداللہ ہے، اس کو میں اللہ عرشوں سے سلام کہہ رہا ہوں، عرشوں سے سلام آ رہے۔ یہ ہے وہ مقام صحابہ، یہ ہے وہ عظمت صحابہ، یہ وہ مقام ہے۔ تبھی تو اللہ نے ان کو معیار بنا دیا ایمان کا، تبھی تو اللہ نے ان کو معیار بنا دیا اسلام کا، تبھی تو اللہ نے ان کو عظمت عطا کر کے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس لیے فرمایا کہ میرا پیغمبر اس ابو بکر کو میرا سلام کہہ دے، اور یہ بھی میرے ابو بکر سے پوچھ لے اترضا، او ابو بکر صدیق یہ بتا، یہ جو تیرا حشر ہو گیا، میں نے تجھ سے سارا مال لے لیا، تیرے اوپر غربت آ گئی، لباس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بٹن کے لیے تیرے پاس مال نہیں، کانٹوں سے تو نے اپنے کانٹے لگائے ہوئے ہیں بٹن کی جگہ۔ اے ابو بکر، اے ابو بکر یہ تو بتا، اس حال میں کہیں تو اللہ پر ناراض تو نہیں ہے، اللہ پہ ناراض تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے؟ خود ہی کو کر، توجہ، خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنا مقام اتنا اونچا بنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خود ہی کو اتنا اونچا کر لے، اتنا اونچا چلا جا، ایسے اعمال، ایسا کردار، ایسا طریقہ، ایسی محمد سے وفا، ایسی اللہ کے قرآن سے وفا کر، اپنے آپ کو اتنا اونچا کر لے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ جب تیرے بارے میں تقدیر لکھنے لگے، تیرے مقدر کے اللہ فیصلے لکھنے لگے، تو اس وقت اللہ تجھ سے پوچھ کے لکھے یار ابو بکر اے دسا تیری اے گل میں کیویں کر کے لکھا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا آیت نمبر ہے 117، سورت کا نام سورت توبہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ او لوگو، میں اللہ نے اپنے نبی پر رحمت کا ٹیوب ویل کھول دیا، اپنے نبی پر اپنی رحمت کے سمندر کھول دیے، چلا دیے، پوری رحمت تابہ متوجہ ہو گئی نبی پر۔ اللہ بات ختم ہوئی یا کوئی نہ؟ اللہ نے فرمایا نہیں لوگو، جس طرح نبی پر میری رحمت متوجہ ہوئی، اسی طرح میرے نبی کے ساتھ چلنے پھرنے والے سچے یار ایماندار، ان پر بھی میری رحمت متوجہ ہوئی۔ قانون بنا دیا، توجہ کر ذرا، قانون بتا دیا۔ نمازی صاحبہ، تیری نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک تو میرے نبی کے صحابہ کے لیے سلام نہ پڑھ لے۔ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، توجہ کر ذرا، توجہ،
السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھ رہا ہے اللہ کے نبی پر، اللہ نبی پر سلامتی ہو. السلام علیکہ، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں. جب نبی پر سلام پڑھا اللہ نے فرمایا تیری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی جب تک تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں اولین درجہ صحابہ کا ہے، جب تک تو صحابہ پہ سلام نہ پڑھے اس وقت تک تیری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. کچھ احساس ہو رہا ہے کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے؟ محسوس ہو رہا ہے نا؟ ہاں، صحابہ کی عظمت دل میں بیٹھاؤ. اللہ اکبر. جی ہاں، ٹائم اوور ہو رہا ہے، یہ آخری حدیث سنا لو یار. اللہ کے نبی نے انہی صحابہ کے بارے میں ہمیں فرمایا جو بعد میں آنے والی امت تھی. ان سے کیا فرمایا؟ توجہ کریں ذرا آپ. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرو ذرا، توجہ کرو ذرا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ، او میرے امتیو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. اور لوگوں صحابہ کا مقام آیا تو امت سے اللہ کے نبی نے اللہ کے واسطے دے دے کر یہ اپیل کی ہے میری امت والو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا. صحابہ کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا، صحابہ کے بارے میں کبھی قلم نہ چلانا، صحابہ کے بارے میں کسی پوسٹ کو لائک نہ کرنا. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کے خلاف کسی پوسٹ کو لائک نہ کرنا، صحابہ کے خلاف کسی پوسٹ کو آگے شیئر نہ کرنا. میرا محمد تجھے اور مجھے اللہ کا واسطہ دے دے کر یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. اپنے دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے میرے صحابہ کرام کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا. اور سنو فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر میں محمد سے تمہیں محبت ہے تمہیں محمد کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرنا. یہ سوچ لینا یار اے میرے محمد دے یار. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا اس نے میں محمد کے ساتھ بغض رکھا ہے. اور فرمائے لوگوں ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا، ان کے ساتھ غلط باتیں منسوب کرے گا، ان کے خلاف بکواس کرنے والے، کوئی انجینئر کو سننے والا اگر کسی ایسے بندے کو سنتا رہے گا تو سن لو، یاد رکھو ومن آذاہم فقد آذانی، ایسا بندہ میں محمد کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، ایسے بندہ جو اللہ کو تکلیف پہنچائے ان قریب اللہ اس کو پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. منت کر کر کے امت کو بتایا کسی کی کتابوں سے متاثر نہ ہونا،
भाई वो जी कैमरा लगा के 15 20 25 किताबें रख के बंदों को गुमराह कर रहा है, सहाबा से दूर कर रहा है, लेकिन है बड़ा पढ़ा लिखा जी, बिल्कुल हवाले सामने रखता है जी। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के नबी की मिन्नत याद रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा के बारे में कभी बदगुमान ना होना, तानो तशनी का निशाना मेरे सहाबा को ना बनाना। ये मेयार है इस्लाम का, ये मेयार है कुरान का, ये मेयार है दीन इस्लाम का, ये मेयार है ख़त्म नबुव्वत का, ये मेयार है मोहम्मद करीम की नबुव्वत का, ये मेयार है अल्लाह की तौहीद का। तौहीद हमें समझ आई, हमें नबी पाक ने डायरेक्ट आके नहीं बताया, नबी ने अपने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने अपने सहाबा ताबीन को सिखाया। सिलसिला चलते चलते आज मुझे आपको अगर तौहीद की समझ आई है तो यकीन करें दरमियान में ये पहला जो वास्ता है वो सहाबा किराम का वास्ता है। इसी तरह मुसलमानों सुनो, हदीस के अंदर मोहम्मद करीम के अमल, मोहम्मद का फेल, मोहम्मद का कौल, मोहम्मद का इशारा, मोहम्मद का हंसना, मोहम्मद का रोना, मोहम्मद का बोलना, मोहम्मद का खाना, मोहम्मद का पीना, मोहम्मद का चलना, मोहम्मद का हर अमल हर फेल उसके गवाह हैं तो मोहम्मद के सहाबा है। सहाबा को निकालो तौहीद चली जाएगी, सहाबा को निकालो मोहम्मद का एक अमल भी तुम्हारे पास नहीं बचेगा, सहाबा को निकालो तो कुरान नहीं बचेगा। क्यों? इसके उतरने के गवाह सहाबा किराम है। मोहम्मद करीम ने बताया गवाह सहाबा हैं। अगर सहाबा को निकालो हदीस नहीं बचती, कुरान नहीं बचता। जब कुरान न बचे, हदीस न बचे, मोहम्मद की सुन्नत न बचे, अल्लाह की तौहीद न बचे तो बंदे काफिर हैं और क्या है। गल समझ आइए, लेकिन ज़्यादा जज्बाती तो नहीं हो गया? अच्छा मत बस चक्कर है, ठीक है। ये हाफिज़ साहब हैं यार, इन्होंने चंद महीने पहले भी मुझे कहा था, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, आज दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ। यार ये बेचारा माजूर होने के बावजूद अपने घर में दर्स कुरान का इतना अहतमाम करते हैं, तो हम सही सलामत होने के बावजूद इनके दर्स में मकामी बंदे शिरकत नहीं करते। ज़्यादती है कि नहीं है? एक तरफ तो आपने सहाबा किराम की वफ़ा सुनी है नबी के साथ, दीन के साथ, और एक हमारी वफ़ा भी है कि यार चलो थोड़ा सा इनका दिल भी रखा जाएगा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, आने वाला जो मुदर्रिस होगा वो भी खुश हो जाएगा। यार चलो 2 4 5 7 10 20 बंदे इकट्ठे हो गए, तो ऐसा कर सकते हैं ना। यार ये बेचारा अपने लिए करता ना तो चुप करके कोई ना कोई वीडियो प्ले करके यूट्यूब से देख लेता, भाई मेरे वास्ते काफ़ी है। लेकिन ये पब्लिक के लिए सहूलत प्रोवाइड करता है, भाई यार आ जाओ ज़रा थोड़ा सा दीन सुन लो। तो हम अगर ना करें और ये चांस अवेल ना करें और यहाँ से अपना वक़्त ज़ाय कर दें, जाके सो जाएं, टेलीविज़न पे बैठ जाएं, गप्पों में बैठ जाएं, तो भाई अल्लाह के यहाँ हम जवाबदेह होंगे। बहरहाल उन्होंने ये पर्ची लिखी है कि मौलाना अरशद अज़ीज़ साहब इंशाअल्लाह 3 बजे दर्स कुरान देंगे, तो आप खुदारा थोड़ी सी शफ़क़त फ़रमाएँ और शिरकत करें। अल्लाह सबको तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।